ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 مئی 2026 عیسوی مطابق 18 ذی-القعدہ 1447 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں محفل اقبال شناسی کا 1245واں لیکچر ہے۔ آج کا عنوان ہے اقبال کی نظم ذوق و شوق ایک مطالعہ۔ الحمدللہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، اور ہمارے مقرر صاحب بھی بہت ہی جو ہے حرفن مولا بولتے جیسا ہے صاحب، ڈاکٹر محمد ناظم علی صاحب ہے۔ میں ادباً ڈاکٹر ناظم علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، میں سب سے پہلے مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو آج اس موضوع پر مخاطب کرنے کی اجازت دی ہے، اور میرا موضوع ہے آج کا اقبال کی ایک نظم ہے ذوق و شوق، اور یہ نظم اقبال کا دوسرا اردو شعری مجموعہ ہے بال جبرائیل۔ 1935 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب میں تقریباً 4-5 نظمیں اقبال نے شائع کی ہیں۔ ایک تو ہے جبرائیل و ابلیس، لیلن خدا کے حضور میں، مزید خرطبہ، ساقی نامہ، ذوق و شوق۔ یہ 5 نظمیں اس شعری مجموعے میں ہیں جو 1935 میں بال جبرائیل میں شامل کیا گیا ہے، اور 1935 میں ایک کتاب شعری مجموعہ شائع ہوا ہے ان کا۔ حضرات، یہ ذوق اور شوق، یہ جو ترکیب ہے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس پہ عمل کرنے والا، اس کو اپنانے والا، اس کی زندگی بن گئی، اس کا مستقبل سنور گیا، اس کی زندگی تابناک ہو گئی، اس کا مستقبل درخشاں ہو گیا۔ ذوق و شوق، اقبال نے اس ترکیب کو اپنی نظم کا عنوان دیا ہے، ذوق اور شوق۔ اور ذوق کے معنی ہیں شوق بڑھانے والا، شوق بڑھنا، یہ ایک فطری صفت ہے۔ یہ اپنے آپ سے بچے میں یہ ذوق تعلیم حاصل کرنے کا پیدا ہونا، ماں باپ کے بولنے سے، استاد کے بولنے سے یہ جبلتی شوق پیدا نہیں ہوتا، یہ فطری طور پر بچے میں پیدا ہوتا ہے، ذوق اور شوق۔ اور شوق میں دل میں خواہش پیدا ہونا کہ میں تعلیم حاصل کروں گا، تعلیم حاصل کر کے بڑا انسان بنوں گا، اعلیٰ مقام حاصل کروں گا، یہ ہے ذوق اور شوق۔ یہ وہ زندگی کا لازمہ ہے آج کے انسان کا۔ ذوق و شوق جس میں پیدا ہو وہ بڑا انسان بن جاتا ہے، اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے۔ آپ لاکھوں روپے خرچ کریے، آپ جب تک کہ بچے میں ذوق و شوق پیدا نہ ہو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اب تعلیم کے لیے بڑے بڑے کارپوریٹ اداروں میں جا رہے ہیں، آپ 80,000 1 لاکھ ڈونیشن دے رہے ہیں، آپ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ 2 سال پڑھا رہے ہیں، 3 سال پڑھا رہے ہیں، آپ کیوں؟ کہ بچوں میں تعلیم سے ذوق و شوق کی کمی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ذوق و شوق فطری طور پر اس میں ہوتا تو برابر جو سے کیا ہے وہ اعلیٰ درجے سے پاس ہوتا اور اپنا تعلیمی جو سے کیا ہے مقام حاصل کرتا ہو۔ تو ذوق و شوق، اقبال نے نام رکھا ہے اس کا، اپنی نظم کا نام۔ لیکن اب آپ دیکھیے اس نظم دراصل
ایک شاعری کی قسم ہے بھائی نظم، یاد رکھیے آپ. اور نظم میں کوئی ایک عنوان ہوتا ہے، اس عنوان پہ مختلف بند میں، مختلف 5 اشعار میں، 6 مصروں میں ایک بات کو، ایک خیال کو، موضوع سے متعلق پہلو کو پیش کرتا ہے. نظم میں یاد رکھیے آپ، ون کائنڈ آف پوئٹری، نظم. نظمیں بہت لکھی گئی ہیں، اقبال کے پاس پورے نظمیں ہیں، غزلیں کم ہیں اقبال کے پاس. اور نظم کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، نذیر اکبر آبادی، اور اس کے بعد اور بہت سے شاعر گزرے ہیں. نظمیں بہت سی لکھی ہیں، لیکن نظم کے لیے کیا ہے، پابند نظم کے لیے عنوان ہونا بہت ضروری ہے. تو اقبال کے پاس بھی انہوں نے عنوان رکھا ہے. تمام نظموں پہ عنوانات ہیں، پہاڑ اور گلیری، ہمالا، ترانے ہندی، نیا شوالا، کئی عنوانات ہیں نظم کے، اقبال کے عنوانات. اس کو بھی انہوں نے عنوان دیا ہے، ذوق اور شوق. اب آپ دیکھیے، یوں تو آپ جانتے ہیں میرے بھائی کہ اقبال کے اردو کے معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، شعری مجموعے 4 ہیں، باقی فارسی میں ہیں. ایک تو ہے بانگ درا، 1924 میں شائع ہوا ہے. بال جبرائیل 1935 میں. ضرب کلیم 1936 میں، 1936. اور مغان حجاز، یہ بھی شعری مجموعہ ہے، اس میں فارسی کلام بھی ہے، اردو کلام بھی ہے. 1938 میں شائع ہوا ہے. اقبال کا انتقال معلوم ہے آپ کو 21 اپریل 1938 میں انتقال ہوا اقبال کا. اور پھر اقبال، اس نظم کی خاص خصوصیت کیا ہے؟ اس نظم میں نعت شریف کا اطلاق ہوتا ہے. اور نعت شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تعلیمات، سیرت، شخصیت، ان تمام چیزوں کو نعت میں پیش کیا جاتا ہے. اقبال کے پاس بھی ذوق و شوق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اشارے ہیں. نام تو رکھا ہے ذوق و شوق. اب آپ کو بتاتا ہوں. اور بال جبرائیل، پھر اس نظم کو نعتیہ شاعری کا شاہکار کہا جاتا ہے، ماسٹر پیس. ذوق و شوق کو، جذبہ عشق کلام اقبال کا اصل محرک ہے. اقبال کے پاس عشق کے جذبے کی کارفرمائی بہت زیادہ ہے. اپنے پورے کلام میں بس عشق کی ترجمانی، عشق کی تعبیر، عشق کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق ہے نا. معرکہ وجود میں، معرکہ لڑائی، جنگ، غزوات، چاہے بدر و حنین ہو اور جنگ بدر ہو، سب یہ عشق کے بل بوتے پر ہی ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. اللہ سے عشق، اپنے محبوب سے عشق، یاد رکھیے. اسی تصور کو ذوق و شوق میں پیش کیا گیا ہے. اور ان کے یہاں 2 چیزیں ملتی ہیں جناب، شاعرانہ شعریت کا اظہار اور فکر کا اظہار. پہلے دور میں شعریت، شاعرانہ انداز، دوسرے دور میں فکر کی گہرائی، فکر کی پختگی. اور فکر سے مراد آپ جانتے ہیں اپنے تھاٹس، اپنے تھنکنگ کو. اقبال نے پورے عالمی فکری تناظر میں انہوں نے پیش کیا ہے ملت اسلامیہ کو اور مذہب اسلام کو. اقبال ان کے اشعار میں لفظ و معنی، حیت اور مواد، اسلوب و موضوع کی پیوستگی ہر دور میں کلام اقبال کی خصوصیت رہی ہے. لفظ و معنی، اقبال کے پاس ان کے شاعری کا جو فن ہے، آپ پڑھیں گے آپ تو آپ کو آسانی سے جو کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا. کیوں؟ اقبال ایک پیغمبر شاعر تھے، پیغام پہنچانے والا. سادہ اسلوب کو اپناتا ہے، کلاسیکل اسلوب کو نہیں اپناتا، کلاسیکل اسٹائل کو نہیں اپناتا. سمپل انداز، تاکہ میرے مخاطبت
کو میری بات میری فکر سمجھ میں آ جائے. یہ اقبال کا انداز تھا شاعری میں. اور حیت اور مواد. حیت یعنی سانچہ ڈھانچہ، مواد میں نے میٹر، جو مواد پیش آتا ہے نظم میں. اور اسلوب یعنی اسٹائل، انداز بیان کرنے کا طور طریقہ. یہ اقبال کی ہے امتیازی خصوصیات اس نظم میں. خاص طور پر ایک منفرد انداز ہے اقبال کے پاس یہ. اور بھائی یہ نظم 1931 میں یادگار کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ سے 1931 میں فلسطین میں لکھی گئی. بہت بڑی بات ہے. فلسطین میں بیٹھ کر اقبال نے نظم لکھی ہے. اور جب وہ 1931 میں 1930 میں گولمیز کانفرنس لندن میں گئے تھے، جہاں محمد علی جوہر اور دیگر کانگریس کے لیڈرز، پہلی گولمیز کانفرنس، دوسری گولمیز کانفرنس ہوئی. تو اقبال بھی جب گئے تھے تو واپسی میں فلسطین سے ہوتے ہوئے ہندوستان بر صغیر واپس آئے. تو وہاں فلسطین میں جب ان کا وہاں قیام رہا تو انہوں نے وہاں یہ نظم کو انہوں نے فلسطین کی سرزمین پر لکھا ہے. یہ یادگار کے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو میں، ورنہ بعض نظمیں تو پنجاب میں بیٹھ کر ہی لکھے ہیں، سیالکوٹ پہ وہ اپنے وطن میں. اور یہ فلسطین میں انگلستان سے 1931 میں وہ واپسی کے دوران اقبال چند روز فلسطین میں انہوں نے قیام کیا. اور گویا وہ دیار پاک کی دہلیز تک پہنچ گئے ہیں. وہاں سے قریب ہے مدینہ شریف، مکہ شریف. تو منزل مقصود یہی ہے. نظم لکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، دیار پاک زمین تک وہ پہنچ گئے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں اقبال. مگر وہاں تک پہنچنا ان کے نصیب میں نہیں تھا، لیکن وہ مدینہ منورہ نہیں جا سکے. اور آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اس نظم کو فلسطین میں انہوں نے قلمبند کیا ہے. نظم سے پہلے سعدی کا فارسی شعر بھی اقبال نے اپنی نظم میں کوٹ کیا ہے انہوں نے. اور اس نظم میں 5 بند ہیں. اچھا، بند کیا ہوتا ہے معلوم؟ پہلا بند، دوسرا بند، تیسرا بند، چوتھا بند، پانچواں بند. ایک ایک بند میں ایک خیال کو پیش آتا ہے، ون تھاٹ، ون ٹاپک، اس سے متعلق ذوق و شوق کا جو تھیم ہے، جو اس کا جو خلاصہ ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا مفہوم ہے، اس موضوع کے تعلق سے مختلف 4-5 پہلوؤں کو اپنے جو کیا ہے مختلف 5-5 اشعار میں ایک ایک بند میں انہوں نے اقبال نے پیش کیا ہے. 5 بند ہیں اور ہر بند 6 شعروں پر مشتمل ہے. 6 اشعار. ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 12 مصرے. اور اس طرح پوری نظم میں شعروں کی تعداد الگ سے جو کیا ہے اس میں متعین کر دی گئی ہے. پہلے بند میں پورا منظر، یہ حسین قدرتی مناظر کو انہوں نے پیش کیا ہے اقبال نے. پہلا جو بند ہے ان کا، جو 6 اشعار انہوں نے لکھے ہیں، کہ اس میں صبح کا منظر اور منظر قدرت کی حسین تصویر کشی. آپ جانتے ہیں کہ موسم کی جو کیفیت ہوتی ہے، شاعر اپنے کلام میں اس کو موضوع بحث بناتا ہے، چاہے قصیدہ ہو، چاہے مرثیہ ہو، چاہے غزل ہو. اس میں پورے اپنے جیسے کیا ہے قدرت کے جو مناظر ہیں، قدرتی جو مناظر ہیں، اس کی عکاسی کرتا ہے ابتدا میں. تو اس طرح سے اقبال کے پہلے بند میں قدرت کے حسین مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے. اچھا دیکھو، تصویر کشی کرنے میں بھی لفظ کے ذریعے سے محاکاتی انداز انہوں نے پیدا کیا ہے. محاکات، وہی میں نے اس سے پہلے ڈرامیٹک ایلیمنٹ، ہو بہو جو کا تو منظر پیش کر دینا، محاکات نگاری کہلاتا ہے. تو اقبال قدرتی مناظر کو جو کیا ان 6 اشعار میں پہلے بند میں
انہوں نے پیش کیا ہے. یہ منظر ایسا دلکش ہے کہ نظر اٹھا تو دل منور ہو جائے. لفظوں کے ذریعے سے پوری صنائی کی ہے انہوں نے, پوری خوبصورتی کو انہوں نے پیش کیا اقبال نے. ہاں, سبب یہ ہے کہ یہ مقام دیار حبیب یعنی مدینہ منورہ کے بہت نزدیک ہے. آپ کو معلوم ہے فلسطین جو ملک ہے, کیونکہ وہ پیغمبروں کی سرزمین ہے, وہاں ہمیشہ فضیلت برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور فلسطین بہت خوبصورت مقام ہے. اور فلسطین کا پھل قرآن میں بھی آیا ہے, زیتون بہت زیادہ ہوتا ہے فلسطین میں, وہاں سے امپورٹ ہوتا ہے, وہاں سے بھی آتا ہے فلسطین ہندوستان میں, فلسطین سے زیتون کا پھل. اور دیار حبیب یعنی مدینہ منور کے بہت نزدیک ہے. میدان میں جا بجا بجھی ہوئی آگ اور ٹوٹی ہوئی تنابیں یہ خبر دے رہی ہیں کہ بہت سے قافلے یہاں سے قیام کرنے کے بعد اپنی منزل مقصود کی طرف, یہ منزل مقصود کی طرف ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے محبوب کے جو کیا روضے کا دیدار کریں. حاجی بھی دل میں یہ تمنا رکھ کے جاتا ہے. ہاں, حج کا موسم آ رہا ہے, کئی حاجی کو اللہ میاں منتخب کر کے اپنا مہمان بنا کر جو کیا ہے وہاں سے مشربہ حج ہوتے ہیں. تو یہ فلسطین کے قریب ہے سعودی عرب, مدینہ منورہ, اور اسی مقام سے آگے بڑھنا تیرے مقدر میں نہیں ہے. تو ہمیشہ اپنے محبوب کے فراق میں تڑپتا ہے. دیکھو جناب, اردو کی غزلوں میں ایک تصور ہے, عاشق اپنے محبوب کو بہت چاہتا ہے غزلوں میں, لیکن اس کا دیدار نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ فراق میں, جدائی میں, ہجر میں یاد یار کی لذت حاصل کرتا ہے, حظ حاصل کرتا ہے. اقبال بھی وہی تڑپ میں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کا دیدار کریں, ان کی محبت میں تڑپ رہے ہیں اقبال. وہی تصور ہے, ذوق و شوق میں یاد رکھیے آپ, وہی تھیم ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے حبیب, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیا ہے روزے کی زیارت, وہاں حاضری دینے کی تڑپ, اسی کی جو کیا ہے عکاسی اپنے اس بند میں اقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. فراق میں ہوتے ہیں تو تڑپتا ہے عاشق, اور کیونکہ فراق آتش محبت کو اور تیز کرتی ہے, محبت کو جلا ملتی ہے. جتنا جدائی میں رہتا ہے نا اتنا مزہ آتا ہے عاشق کو, اسی طلب پیدا ہوتی ہے اس میں. اور جبکہ وصال اس آگ کو سرد کر دیتی ہے. وصال مانے دیدار کرنا, دیکھنا. تو اردو غزلوں کی خصوصیات ہے, لیکن یہاں یہ کیفیت بتا رہا ہے اقبال بھی کیا ہے اپنے میں طلب رکھتے ہیں مدینہ جانے کے لیے, روزے اطہار کا دیدار کرنے کے لیے. وہ طلب اور وہ بے چینی, وہ کرب کو اقبال نے اپنے اس کیا ہے ذوق و شوق اس نظم میں انہوں نے پیش کیا ہے. اور دوسرے بند میں بھی ملت اسلامیہ کی بربادی کا ذکر کیا ہے. 5 بند ہیں اس کے, ہر بند میں ایک موضوع ہوتا ہے جناب. تو اقبال نے اس میں موضوع بنایا ہے ملت اسلامیہ کی بربادی کا ذکر. کیوں, کیا حالت ہو گئی, کیوں زوال کا شکار ہو رہے ہیں مسلمان دنیا میں, آخر کیا اس کے اسباب ہیں, کیا اس کے اسباب علل ہیں, اور کیا اس کے جو کیا ہے کوتاہیاں ہیں. یہ بربادی کا ذکر اقبال شاعرانہ انداز سے کہتے ہیں. ہر طرف بتخانے آباد ہیں, ایوری ویئر آپ دیکھ رہے ہیں بت خانے آباد ہیں. کوئی غزنوی ہیں کہ کوئی بتوں کو توڑنے والا. اب بتائیے, ایک تھا تاریخ کا حوالہ بھی ہے, دیکھو تاریخ شعور بھی ہے اس نظم میں. ایک محمود غزنوی تھا جس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے اور انہوں نے بتوں کو توڑا, یہ ذکر ملتا ہے اس میں. اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کے زمانے میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ کوئی بتوں کو توڑنے والا نہیں, اور اپنی جان راہ خدا میں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کوئی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی جان خدا کی راہ میں. آج کے مسلمان
ذکر و فکر دونوں سے محروم ہے. پوری عکاسی ہے جناب عصری دور میں مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے, کیا حالت ہے, اس کی جیسے کہ ترجمانی, تشریح, تفصیل اس دوسرے بند میں اقبال نے یہاں انہوں پیش کیے. ذکر و فکر سے عاری ہو گیا ہے. ذکر یہ مذہبی صفات ہے, خدا کا ذکر کرنا. خدا کا کیا ہے, انسان اللہ کو یاد کرتا ہے مختلف وسیلوں سے, مختلف طریقوں سے. ہاں, تسبیح کے ذریعے سے بھی خدا کا ذکر کرتا ہے, اس کی ثنا کرتا ہے انسان. نہ ذکر ہے نہ اس میں فکر ہے, اور فکر کا مادہ بھی نہیں ہے انسان میں, ملت اسلامیہ میں. ایسے جو کیا ہے دور سے گزر رہا ہے. ان کے یہاں عشق کا جذبہ معدوم ہے. عشق, والہانہ محبت, یہ عشق کا جذبہ انسان میں مفقود ہوتا جا رہا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے ترقیاں ہو رہی ہیں, جتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں, مذہب کا فروغ ہوا ہے ماضی میں, سب عشق کی بدولت. عشق ہے تو ہمت ہے, عشق ہے تو حوصلہ ہے, ہاں, عشق ہے تو عزم مصمم ہے. عشق کے تعلق سے بہت سے اشعار اقبال کے پاس. تو اقبال عشق کے قائل ہیں. عشق والہانہ جذبہ, جس میں عشق ہے وہ ترقی کرا جناب. اب یاد رکھیے, جس میں عشق کا جذبہ ہے, جس کے دل میں عشق کی جو کیا ہے ایک کیفیت والہانہ, وہ آگے بڑھتا ہے, وہ ہماری ترقی کرتا ہے. اور جتنی یہ کائنات میں جتنی ترقیاں دیکھ رہی ہیں وہ عشق کی بدولت ہی ہے. عشق جذبہ محبت لگاؤ کی وجہ سے ہی دنیا میں ترقیاں ہو رہی ہیں. اقبال بھی کہتے ہیں, یہی ان کا نظریہ ہے. اور اقبال تیسرے بند میں کہتے ہیں کہ نعت رسول اکرم کا آغاز, یہ دنیا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے جناب. اگر حضور نہ ہوتے دنیا نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضور کا نور اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا تھا, اور اسی نور کے 4 حصوں سے پوری دنیا, یہ کائنات, یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. تو یہاں کہتے ہیں کہ دنیا آپ ہی کے سبب یہ تخلیق ہوئی ہے, اس کی تشکیل ہوئی ہے دنیا کی, اور یہ دنیا وجود میں آئی ہے. لیکن افسوس علماء و صوفیہ آپ کے عشق کی دولت سے محروم ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, یقین مانیے پورے عالم انسانیت کے لیے ہیں. کوئی عرب کے قبیلے کے لیے نہیں ہے, ہندوستان برصغیر کے لیے نہیں ہے, پورے عالم کے لیے ہیں ان کی تعلیمات. اور حضور کی تعلیمات جو ہیں, ان کی سیرت, ان کی شخصیت, ان کا علم, یہ سب قرآن مجید کا عملی پیکر ہے, عملی یہ نمونہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جتنا بھی جو کیا ہے ان پہ آپ ان کی زندگی کی تقلید کریں گے اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جائیں گے, اتنی کامیابی آپ کو حاصل ہوتے رہیں گی. اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل حضور کی تعلیمات میں ہے, قرآن مجید میں ہے. اب جتنی بھی اب ٹیکنالوجی کی ترقی کر لیں, آپ جتنے بھی مصنوعی ذہانت کی چیزیں لا لیں آپ دنیا میں, ہر دور میں جتنا ترقی کر لیجیے آپ, اور جتنے مسائل ہیں اس کا حل قرآن مجید میں اور حضور کی زندگی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ان مسائل کا حل بتا رہا ہوں. اور پھر نعت رسول اکرم کا آغاز دنیا آپ ہی کے سبب. لیکن افسوس علماء و صوفیہ دونوں آپ کے عشق کی دولت سے محروم ہے. علماء و صوفیہ, صوفی لوگ, عالم لوگ. دیکھو دراصل اس کا مقصد یہ ہے اس نظم کے لکھنے کا کہ ملت اسلامیہ کو اللہ نے حضور کی پوری تعلیمات اور ان کی پوری شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اور اگر دنیا میں ہر فرد اگر کامیاب زندگی گزارنا ہے تو ان کی تعلیمات پہ آپ کو عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایک فلسفہ ہے, عشق کا فلسفہ. عشق یعنی محبت, والہانہ محبت, اپنے محبوب سے
چاہنا چاہت، کیونکہ یہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، خدا تعالیٰ کے بھی محبوب ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی شخصیت کو جب ہم سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں معاشی حالات، تعلیمی حالات، سماجی حالات، سیاسی حالات، ہر مسئلے کا حل آپ کو دیا گیا ہے. یہاں تک کہ سیاسی جو نشو و فراز سے مسلمان جو گزر رہا ہے، جو سیاسی طاقت بنانے کی جو فکر کر رہا ہے دنیا میں، پورے عالم میں مسلمان، وہ اسلام سے آپ وہ نتیجہ، وہ نتائج آپ اخذ کر سکتے ہیں، اور اسلام سے وہ سیاسی جو کیا ہے آپ درس بھی لے سکتے ہیں. آپ حضور کی زندگی سے، قرآن مجید سے آپ کیا ہے سیاست کے لیے جو کیا ہے اس کے اصول، اس کے تقاضے، منشا، غرض و غائد بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. جدا ہو دین سے کیا ہے، جدا ہو دین سے رہ جاتی ہے چنگیزی، ہے نا، اقبال کا شعر ہے وہ. تو سیاست بھی دین میں شامل ہے، کیونکہ خلفاء راشدین کا دور دیکھیے آپ، پھر اس کے بعد طبی تابعین کا دور دیکھیے آپ. اس دور میں بھی سیاست تھی، حکومت تھی ان کی، کس طرح سے انہوں نے حکومت کی ہے، کس طرح سے آپ کو سیاسی کیا ہے طاقت کو چلانا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہیں ہم کو حضور کے جو کیا ہے زندگی سے، قرآن کی جو کیا قرآن مجید سے ہم تصورات، وہ نظریات کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس زمانے کا ذکر کرتے ہیں. اپنی شاعری میں ان کے دور میں جو حالات تھے اس کو پس منظر بنا کر، اس کو ایک آئیڈیل بنا کر اقبال نے پیش کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے دور میں 1877 سے لے کے 1938 تک پورے ہندوستان میں، عالم میں کیسے کیسے حالات تھے، سیاسی حالات کیسے تھے، مسلمانوں کے تعلیمی حالات کیسے تھے، ہاں مسلمانوں کا تعلیم میں جو کیا مقام تھا. ہاں آپ جانتے ہیں کہ 1947 سے کیا ریشیو تھا مسلمانوں کا، 12% بھی نہیں تھا، 8% بھی نہیں تھا 47 تک، کیونکہ اس زمانے میں تعلیم کو ممنوع قرار دے لیے تھے اپنے آپ میں. عورتوں کو تو تعلیم سے بالکل منع کر دیا گیا تھا. سر سید احمد خان کے دور میں عورتیں خط بھی نہیں لکھ سکتے تھے. ڈپٹی نذیر احمد، سر سید احمد خان، مولانا لطف حسین علی، ان لوگوں نے اردو کے ادیب، اردو کے شاعروں نے مل کر جو کیا ہے لڑکیوں کی تعلیم کو انہوں نے عام کیا. تو اقبال کے دور میں تھا. اقبال نے یہ محسوس کیا کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، ہماری قوم کا کیا موقف ہے دنیا میں، کیا ان کا سماجی مرتبہ ہے. جب تعلیم سے محروم ہے تو آپ کو سماجی مرتبہ کہاں ملے گا، کیسا آپ کو سوشل اسٹیٹس ملے گا. آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، آپ کے جو کیا ہے طبقہ اگر تعلیم سے محروم ہے تو سماجی غار میں چلے جائے گا، سوشل بیکورڈنس آ جائے گا آپ میں. دیگر قوم آگے بڑھے گی، ان کو سوشل اسٹیٹس ملے گا، وہ ایک مقام حاصل کریں گے، اور دنیا کے جتنے شعبے ہیں اس میں ان کو نمائندگی ملیں گے. لیکن آج بھی میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے آپ، آج بھی بتا رہا ہوں 10-20 سال سے مسلمانوں میں ایک ہی تصور ہے تعلیم کے تعلق سے. دوسری طرف کبھی یہ لوگ دیگر شعبوں کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ مسلم طبقہ آج کا بتا رہا ہوں، ہندوستان میں کہہ رہا ہوں میں، ناٹ اونلی تلنگانہ، ہندوستان میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان گھرانوں میں بچے ڈاکٹر انجینئر یہی بن رہے ہیں جناب. ٹو بی فرینک کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ میں بھی کیونکہ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں. آئی بلانگ ٹو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. دو ہی چیزیں آ رہے ہیں بس. یہاں تک کہ بچے کو کم سے کم لوگوں سے پڑھا رہے نا، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ. ہاں ہم کو دو ہی بچے ہیں نا، ایک ڈاکٹر ایک انجینئر، ایسے پلان ڈال رہے ہیں. دیگر شعبوں کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں. میرا مطلب اشارہ ہے میرے بھائی، اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، اور بھی شعبے ہیں. سول سروس، IPS IAS کس کے لیے؟ نہیں ہونا مسلمانوں کو ہونا چاہیے میرے بھائی. 1970 تک 4%, 5% طبقہ تھا مسلمانوں کا IAS IPS میں. اس کے بعد سے سب ریٹائر ہو گئے. آج 1% بھی نہیں ہے. سول سروس میں آپ کی نمائندگی 1% اونلی، وہ بھی نارتھ انڈیا کے بچے ہیں، ختم. تو تعلیم کی طرف آپ کا نظریہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟
اسلام تو کہہ رہا ہے کہ ہر لحاظ سے آپ ایک رتبہ حاصل کرو، ایک مقام حاصل کرو. اور میرے بھائی، مسلمانوں کے لیے تو پہلا تحفہ قرآن